السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد۔ قال تعالى فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ محترم ناظرین کرام، اور اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے الحمدللہ ہم نے ابھی رمضان المبارک کا اس بابرکت مہینے کو الوداع کہا ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے ایک بار زندگی میں ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کی پوری سعادتیں حاصل کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع عنایت کیا تھا، اور الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ ہماری عید بھی مکمل ہو چکی ہیں، تقریباً آج 5-6 روز ہو گئے ہیں عید کو مکمل ہو کر کے۔ عید کے بعد کا یہ پہلا جمعہ ہمارا ہے۔ تو رمضان میں ہم نے کیا کچھ سیکھا اور رمضان نے ہم کو کیا کچھ سکھایا، آنے والی زندگیوں میں اسے کیسے ہم نافذ کریں، کیسے ہم اپنی زندگیوں میں ان تمام باتوں پہ عمل کریں، ان تمام چیزوں کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو کہی ہوئی بات پر اور سننے والے کو سنی ہوئی بات پر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے بھائیو، رمضان کے بعد کا یہ پہلا جمعہ ہے آج کا، اور یہ جمعہ ہمارا لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج ہم اپنے گھروں کے اندر ہی ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو ہم سے گزرا ہے، جدا ہوا ہے، رخصت ہوا ہے، یہ مہینہ جو رمضان کا تھا، جو مغفرت کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ جہاں بہت ساری رونقیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور رمضان کی بہاریں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں ہر طرف آدمی نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے میں رہتا ہے ایک دوسروں سے۔ کہیں پہ کوئی تلاوت قرآن میں لگا ہوا ہے، تو کہیں پر کوئی صدقات و خیرات میں لگا ہوا ہے، تو کہیں پر کوئی عبادتوں میں لگا ہوا ہے، تو کوئی نمازوں میں لگا ہوا ہے۔ اس طرح کے مناظر ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ اس بار تو لاک ڈاؤن کی صورت کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں میں ہی اپنے گھر کو مسجد بنایا، ہم نے عبادتیں کی، ہم نے تمام قسم کی بھلائی کے کاموں کو ہم نے اپنے گھروں میں انجام دینے کی کوشش کی۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہر آدمی برے کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، برے مناظر دیکھنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، ظلم و زیادتی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جیسے رمضان ختم ہوتا ہے، شوال کی چاند نظر آتی ہے، ویسے آدمی ان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے، بھلا دیتا ہے، مسجد کا راستہ بھلا دیتا ہے، اور یہ جو نیکی کے کاموں میں آدمی لگا ہوا تھا ان تمام چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کی پہچان اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی رمضانی مسلمان بن کے زندگی گزارتا ہے اور بقیہ 11 مہینے دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کے ذریعے سے حقیقت میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا۔ ایسے آدمی حقیقت میں دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، وہ انہیں ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فاستقم کما امرت، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین کے معاملے میں ثابت قدمی اختیار کریں۔ ثابت قدمی کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ثبات قدمی کو اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کیا آپ اللہ کی عبادت اس وقت تک کرتے رہیں جب تک کہ آپ کو اللہ کی طرف سے بلاوا نہ آ جائے، یعنی جب تک اور جس وقت تک آپ کی اس دنیا سے رخصتی نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اپنے رب کی عبادت میں لگے ہوئے رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ کو موت نہ آ جائے۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کی یہ پہچان ہوتی ہے، ایک مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ زندگی میں جب تک وہ اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، ہمیشہ اپنی نظر آخرت پر رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ عمل سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی موت کی بھی اس کا موت کا وقت بھی جب آ جاتا ہے، گھر کے لوگ جب رو رہے ہوتے ہیں، غم منا رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے اللہ اکبر بندگی کے مظاہر کو اپناتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ یعنی کلمے کا اقرار کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے۔ یہ مومن کی ایک شان ہوتی ہے، مومن کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ لہذا ہم صرف رمضانی مسلمان نہ بنے، رمضان میں ہم نے تو بہت ساری چیزوں سے بچا، بہت ساری برائی، بہت سارے منکرات سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا، لیکن رمضان ختم ہوتی، شوال شروع ہوتی ہی ہماری جو لائف پہلے کی تھی، زندگی پہلے کی تھی، ان تمام کاموں کے اندر ہم ملوث ہو جائیں۔ رمضان میں ہم نے برے کام کرنا چھوڑ دیا، بری چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیا، زبان سے غلط بات کہنا چھوڑ دیا، دھوکہ دینا چھوڑ دیا۔ رمضان میں ہم نے تلاوت قرآن کی، رمضان میں ہم نے اللہ سے خوب معافی مانگی، خوب آنسو بہائے، لیکن رمضان ختم ہوتی اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کی تبدیلیوں کو باقی نہیں رکھتے ہیں تو پھر زندگی کا فائدہ کیا؟ لہذا ایک مومن اعمال کی حفاظت کرتا ہے، نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس پہ دوام برتتا ہے، ہمیشگی برتتا ہے، اور یہی عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ عمل ہے جو عمل کے بندہ ہمیشہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جوش میں اور جذبے میں آ کر کے چند دن تو عبادت کر لیا اور چند دنوں کے بعد عبادت سے کوئی تعلق نہیں، مسجد سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، رب سے کوئی تعلق نہیں، ایسے بندے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا فلاں لا تکن مثل فلاں، کہ اے فلاں تم فلاں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جس نے چند دن تو رات میں قیام اللیل کیا اور اس کے بعد اس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات اور اعمال صالحہ اور خیر کے کاموں اور نیکی کے کاموں کی کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی۔ چند ایک مثال آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگیوں میں نیکی کی حفاظت کر کے امت کو تعلیم دیا کہ تم بھی اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو۔ دنیا میں ہم مال کی حفاظت کرتے ہیں، دنیا میں اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، دنیا میں ہم اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم اعمال جو ہمیں مرنے کے بعد ہمیں کام آنے والا ہے ہم اس کی حفاظت کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نفل عبادتوں اور سنتوں کی بھی کیسے پابندی کیا کرتے تھے، آپ اس حدیث سے اس بات سے اندازہ کریں۔ دیکھیے، جو فرض نماز ہوتی ہے یا جو فرائض ہوتے ہیں، اگر اس کے اندر کوتاہی ہو جائے تو اس کی قضا کی جاتی ہے، نفل کی قضا نہیں کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد کی جو سنت ہے 2 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ پائے۔
ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں کر پائے، اس کی وجہ یہ کہ کچھ مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے مصروف ہو گئے، اور اس مصروفیت کی وجہ سے آپ کو وقت نہ ملا، جس کی وجہ سے آپ نے نہیں پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو کیا کرتے تھے اس پہ معمول یعنی دوام برتا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، جبکہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو امہات المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میری سنت نماز جو ظہر کے بعد کی ہے وہ چھوٹ گئی، جس کی وجہ سے میں عصر کے بعد اس سنت کو میں ادا کرتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اور آگے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا رمضان میں۔ اعتکاف جب آپ نے نہیں کیا تو رمضان کے بعد شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا کی، اور 10 دن کا اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں کیا۔ میرے بھائیو، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی عبادتوں کی پابندی کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، نیک اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم اگر حفاظت نہیں کریں گے اپنے اعمال کی تو کون حفاظت کرے گا ہمارے اپنے اعمال کی، جو ہمیں مرنے کے بعد کام آنے والا ہے۔ مرنے کے بعد انہی چیزوں کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو لہذا میرے بھائیو، رمضان میں ہم جو نیک بنے، اللہ سے ہم نے وعدے کیے، عہد و پیمان کیے، اللہ سے ہم نے بہت ساری چیزوں کے تعلق سے ان تمام چیزوں پہ ہم قائم رہے، دائم رہے۔ رمضان کے بعد کی زندگیوں میں بھی اور رمضان کے بعد کی زندگی میں ایسا نہیں کہ ہم ان تمام چیزوں سے پلٹ جائیں یا ہماری زندگی کے اندر سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ رمضان نے ہماری تربیت کی ہے، ہماری روح کی تربیت کی ہے، ہماری جسم کی تربیت کی ہے، ہماری ہر طرح سے تربیت کی ہے۔ تو لہذا رمضان میں ہم جس طرح سے سنتوں کے پابند تھے، فرائض کے پابند تھے، وقت ہوتے ہی ہم نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، غریبوں کا درد ہمارے دلوں کے اندر تھا۔ ان تمام چیزوں پہ عمل ہم اپنی زندگیوں کے اندر کریں۔ اور اعمال کے قبول ہونے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ آدمی عمل کرنے کے بعد اس عمل پر اور ان تمام چیزوں پہ اگر اس کے بعد بھی اگر دوام برتتا ہے اور وہ نیکی کے راستے پہ انسان کنٹینیو چلتا ہے اور نیک کام انسان کرتے ہی رہتا ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کیا ہے اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہوا ہے، تبھی جا کر کے زندگی میں وہ اس عمل پہ یعنی دوام برت رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یعنی پوری طرح سے ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کر لیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جس کے عمل کو اللہ نے قبول نہیں کیا، یا وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول نہ ہونے کی وجہ سے وہ انسان کیا ہے، ان اعمال سے محروم ہو گیا ہے، اور پھر وہ برائی اور غلط کاموں کی طرف اپنی زندگی کو اس نے لگا دیا ہے۔ میرے بھائیو، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آج جمعہ کا دن ہے، آج جمعہ کا دن ہے، اور جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے تقریباً ہمارے 10-11 جمعے ہو چکے ہیں اب تک۔ یعنی بہت سارے لوگ جن کے اندر تھوڑا بھی احساس نام کی چیز نہیں ہے۔ ارے بھائی، جمعہ کا وقت جو ہے، جمعہ کا ٹائم جو ہے، کم سے کم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے آپ اس وقت میں اللہ سے دعا کریں، یا اول وقت میں آپ سمجھیں ظہر کی نماز تو ادا کریں۔ آپ جا کر کے دیکھیں بازاروں میں، مارکیٹوں میں پوری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ راستے چوراہوں پہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں۔ ارے بھائی، مسلمان ہو، مومن ہو، تھوڑا بھی تو احساس اپنے اندر پیدا کرو کہ جمعہ کے دن کا ہم کیسے مذاق اڑا رہے ہیں، کیسا کھلواڑ کر رہے ہیں جمعہ کے دن کے ساتھ ہم۔ جمعہ کے دن کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیان کی کہ اس دن آدمی کو سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک وقت ہے اللہ تعالیٰ جس میں بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ان تمام کاموں کو کرنے کے بجائے میرے بھائیوں، ہماری بدنصیبی ہے کہ آج ہم دکانوں میں، راستوں میں، چوراہوں میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، اور معلوم نہیں کتنے ایسے بدنصیب ہے کہ شاید جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ وہ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، جمعہ کے دن کا اہتمام کریں۔ اگر مسجد اوپن نہیں ہے تو کیا ہوا، اپنے گھر میں کم سے کم
उस वक्त में आप ज़ोहर की नमाज अदा करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हालात को जल्द से जल्द बदल दे, हालात और माहौल को अल्लाह ताला दुरुस्त कर दे। हमारी हालतें ऐसी रहेगी तो क्या अल्लाह तबारक व ताला हमारे ऊपर यानी अपना फजल करेगा? तो मेरे भाइयों, हम रमज़ानी मुसलमान बन के ज़िंदगी ना गुजारें, बल्कि ज़िंदगी में हमेशा हम एक मिसाली मोमिन बन करके हम ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें और दीन पर साबित कदमी के साथ हम ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। यानी आखिरी सांस तक हमारी ज़िंदगी के अंदर दीन की हर तालीमात पे अमल करने की हम कोशिश करें। ऐसा बंदा बन करके हम ज़िंदगी गुजारें। लिहाजा जो लोग रमज़ानी मुसलमान बन करके सिर्फ रमज़ान में इबादत करना ही वो समझते हैं कि इबादत करनी चाहिए और दिनों में ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मैं ये बात ज़रूर कहूँगा जो बात कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त में कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था कि इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, कि अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदा है। जो अल्लाह की इबादत करता था वो अल्लाह की इबादत करे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। और याद रखें कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के बंदे थे, आप वफात पा चुके हैं। लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता था वो याद रखे कि अल्लाह हई है, क़य्यूम है, उसको कभी मौत नहीं आती, वो जिंदा है, वो उसकी इबादत करे। वैसे ही रमज़ान के महीने के जाने से इबादत और खैर और नेकी और भलाई ये ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि अल्लाह रमज़ान में हमारी इबादतों को यानी कबूल करने वाला था और जिस रब के लिए हम रमज़ान में इबादत कर रहे थे उसी रब के लिए हम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इबादत करते रहें। सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती इबादत करने से हम अपने आप को बचाएं मेरे भाइयों। और आखिरी में एक बात ये भी मैं कहूँगा कि रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के बाद यानी शव्वाल का महीना शुरू होता है और शव्वाल के 6 रोज़ों की फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो आदमी शव्वाल के 6 रोज़े रखता है, ये रोज़ा मतलब पूरे महीने में, आप शव्वाल के पूरे महीने में कभी भी रख सकते हैं, आप कंटिन्यू रखें या एक दिन बाद करके रखें, पूरे महीने में आप जब चाहे रख सकते हैं शव्वाल के महीने में। तो जो आदमी शव्वाल के 6 रोज़े रखता है यानी, तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके लिए सवाब क्या है, पूरे साल भर रोज़ा रखने के बराबर उसके लिए सवाब है, अजर व सवाब है पूरे साल। और इसके ज़रिए से अल्लाह ताला बंदे के गुनाहों को भी माफ़ करता है। तो लिहाजा अल्लाह ने मौका दिया है तो हमें चाहिए कि हम कोशिश करें और अभी जो शव्वाल का महीना बाकी है, अभी बकिया अय्याम जो बाकी है, इन दिनों में हम रखने की कोशिश करें, रोज़ा को पूरा करने की कोशिश करें और इस सुन्नत को भी हम ज़िंदा करें, इस सुन्नत को भी हम छोड़ने से हम बचें। मेरे भाइयों, अभी हुकूमती सतह पर लॉकडाउन के ताल्लुक़ से भी कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। वो ये है कि हुकूमत ने इस महामारी में और इन हालात में जहाँ के कोरोना वायरस का कहर पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर मचाया हुआ है, ऐसे वक्त में हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इंसानियत पर रहम फरमाए और इस बीमारी को जितना जल्द हो सके अल्लाह ख़त्म कर दे। तो हुकूमत ने ऐसे वक्त में जो डिसीज़न लिया है वो ये है कि हमें इस मर्ज़ के साथ और इस बीमारी के साथ हमें ज़िंदगी गुजारना होगा, इसी माहौल में हमें ज़िंदगी गुजारना होगा। इसके साथ साथ तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से पाबंदियां हट चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो पाबंदियां थी हुकूमती सतह पर वो ख़त्म कर दिया गया है। तो ऐसी सूरत में हमें करना क्या चाहिए, ऐसी सूरत में बाकायदा तौर पर जो एहतियाती तदबीर है, जो सेफ्टी तदबीर है, उन तमाम चीज़ों को हम अपनाने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, हम अपने जान की हिफाजत करें, अपनी फैमिली की हिफाजत करें, अपने घर और माहौल और मोहल्ले की हिफाजत करें और हर तरह से हम हिफाजती तदबीर जो भी है उसको अपनाने की हम कोशिश करें। बेएहतियात करने से और यानी ऐसा काम करने से हम अपने आप को बचाएं जिससे हम बीमारी में मुलव्विस हो सकते हैं या दूसरों की तबाही और बर्बादी का हम जरिया बन सकते हैं। मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों में अपने आप की हिफाजत करना ज़रूरी है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों की तालीमात पर अमल करें और हुकूमती सतह पर जो गाइडलाइंस आ रहे हैं और जो हिदायत दिए जा रहे हैं उसका भी पालन करने की हम कोशिश करें और उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। तो मेरे भाइयों, ये कुछ बुनियादी बातें थी
تھی جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ تو خلاصے کلام میری تمام باتوں کا یہی ہے کہ جس طرح سے ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں، رمضان کے بعد کی دنوں میں بھی ہم عبادتوں پہ ثابت قدم رہیں۔ دیکھیے سلف صالحین اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو، رمضان کے بعد 6 مہینے تک وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم نے جو رمضان میں عبادتیں کی ہیں، اے اللہ تو اس عبادت کو قبول کر لے۔ اللہ سے وہ دعائیں کیا کرتے تھے 6 مہینے تک۔ ہم عبادت کرنے کے بعد بس خوش ہو جاتے ہیں کہ اب قبول ہو گیا۔ اس عبادت کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم نے جو عبادت کیا اللہ اس کو قبول کر لے، اس میں جو کوتاہی رہی اس کو معاف کر دے۔ بار بار اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لہذا رمضان کی بعد کی جو زندگی ابھی 11 مہینے کی ہے، اس میں ثابت قدمی کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے دین پر ثابت قدمی کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک علی طاعتک، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والا، اے دلوں کے پھیرنے والا، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم کر دے، تیرے دین پر ثبات قدمی عطا فرما۔ تو لہذا ہمیں بار بار اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے، اچھے اخلاق، اچھے کردار اور اچھے کام اور اچھے معاملات کرنے کی، ان تمام چیزوں کے تعلق سے اللہ سے ہدایات مانگنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتے ہیں اپنی طاقت اور اپنی قوت کے بلبوتے پر، بلکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو توفیق ملے گی اس کے مطابق ہی ہم کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح رمضان میں ہم نے نفل نمازوں کی پابندی کی، قیام اللیل کی پابندی کی، تہجد کی پابندی کی، تلاوت قرآن کی پابندی کی اور اچھے اور خیر کے کاموں کی پابندی کی، بقیہ 11 مہینے کی زندگیوں میں بھی میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ان تمام چیزوں پہ پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ خواتین اسلام سے بھی میں یہی بات کہوں گا، جس طرح سے آپ لاک ڈاؤن کی حالت میں ہم کو بہت ساری نصیحتیں ملی ہیں، بہت سارا میسیج ملا ہے کہ الحمدللہ ہم گھروں میں کس طرح سے سیف رہیں۔ الحمدللہ ہماری عورتیں آج راستوں میں، چوراہوں میں، روڈ پہ کہیں نظر نہیں آ رہے، الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ لہذا خواتین اسلام سے بھی کہوں گا کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کی حفاظت کریں اور اپنا ٹھکانہ گھر بنائیں۔ لاک ڈاؤن ختم بھی ہوتا ہے تو جس طرح سے آپ سیفٹی طور پر اپنے گھروں میں تھے باپردہ باحجاب، اسی طرح سے آپ اپنے گھروں کے اندر رہیں باپردہ اور اپنے آپ کی حفاظت کریں، اور یہاں وہاں بس اسٹینڈ، چوراہا، مال، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو کہی ہوئی بات پر اور سننے والے کو سنی ہوئی بات پر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور آنے والے 11 مہینے میں اللہ تعالی ہم نے جو رمضان سے جو کچھ بھی سیکھا ہے، رمضان نے ہم کو جو کچھ سکھایا ہے، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر، پریکٹیکل طور پہ اللہ تعالی ہمیں نافذ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی کوتاہی سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔